آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل پورا سال اہل مکہ اور عرب پہ سخت قحط سالی کا تھا. لوگ بھوک سے تل ملا رہے تھے، پیاسے تھے، زمینیں فصل نہیں دے رہی تھی، درخت پھل نہیں دیتے تھے، بارش کا نام و نشان نہیں تھا، خشکی تھی، جانور بلبلا رہے تھے، تکالیف، مصائب اور پریشانی کا دور تھا. جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی زمانہ پلٹ گیا، حالات بدل گئے، موسم بدل گئے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، درختوں نے پھل دینا شروع کیے، زمینوں نے فصلیں اگانا شروع کی، بارش ہوئی، درخت پھر سے ہرے بھرے ہو گئے، یہاں تک کہ اس سال کو خصوصی نام عربوں نے دے دیا. اور اس سال اہل عرب کو اتنی دولت کی فراوانی میسر آئی کہ ایسی فراوانی پھر نہ کسی کو میسر آئی ہوگی. تو صرف اس سال ہر ماں کو اللہ نے بیٹے ہی نہیں دیے، بلکہ اس سال ہر قحط سالی، تکلیف، مصائب و آلام کو اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے خیر سے بدل دیا. اہل ایمان صاحب ثروت ہی حضور کی میلاد کی خوشی میں نہیں بانٹتے، یہ اللہ کی سنت ہے. وہ بھی اپنے محبوب کی میلاد کی خوشی میں اس نے بہت کچھ بانٹا تھا. جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس نے بھی لوگوں میں خیر بانٹی تھی، بیٹے بانٹے تھے، اور جو کچھ تنگی اور تکلیفوں میں مبتلا تھا اس کو خیر بانٹی، اس کو کرم نوازی اور کشادگی اللہ رب العزت نے بانٹی.